وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اجمعین انشاءاللہ آمین یا رب العالمین۔ حضرات، آج انشاءاللہ ہم لیسن نمبر 12 الدرس الثانی عشرہ کے کانسیپٹس اور لیسن اس نشست میں انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ امر بھی ذہن میں رہنا چاہیے۔ جب ہم افعال پڑھ رہے تھے تو ہم نے باب نصرہ میں ایک فعل پڑھا تھا شکر یشکر، اور ہم نے کہا تھا کہ اس کا مصدر جو ہے وہ ہے شکور، تو عبدن شکور انسان کو ہونا چاہیے۔ اور ہمارے لیے اگر آپ غور کریں گے تو 4 شکر واجب ہے ہم پر۔ پہلا شکر اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانوں میں سے پیدا کیا۔ اللہ چاہتا تو کوئی بھی جانور بنایا جا سکتا تھا، ہمیں کوئی استحقاق تو ہم نہیں رکھتے کہ ہمیں انسان ہی بنایا جاتا، تو اس پر اللہ تعالیٰ کا جس قدر شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ پھر انسانوں میں سے اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم کہیں کسی اور جگہ پیدا ہوئے ہوتے، کسی ہندو کے گھر میں، کسی سکھ کے گھر میں، کسی یہودی کے گھر میں، تو ہم میں سے کتنے ہوتے جو خالصتاً عقل، سوچ اور فکر کے ساتھ پھر مسلمان ہو گئے ہوتے۔ ہم سے زیادہ ذہین لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے ہیں جن کو ہدایت میسر آ گئی، تو ہمیں مفت میں مل گئی نا یہ۔ تیسرا شکر اس بات پر ادا کرنا کہ ہمیں امت محمد سے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ یعنی یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم پچھلی کسی امت سے پیدا ہو گئے ہوتے۔ پچھلی امتوں کے مسلمان ہونے میں اور اس امت کا مسلمان ہونے میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے نا۔ یعنی پچھلی امتوں میں دعوت دین کا کام صرف انبیاء کرتے تھے۔ ایک نبی آتے تھے، دعوت کا کام کرتے تھے، جو لوگ ان کی دعوت کو قبول کر لیتے تھے وہ مسلمان کہلاتے تھے، اور جو اس دعوت کو رد کر دیتے تھے وہ کافر کہلاتے تھے۔ پھر ان مسلمانوں کو چھوڑ کر اس رسول کا، نبی کا وقت جب مکمل ہو جاتا تھا وہ واپس تشریف لے جاتے تھے، اور گریجولی جب وہ مومنین بھی وقت کے ساتھ ساتھ بگڑتے ان کے اندر بھی وہ دین والی اور شریعت والی کوئی بات باقی نہیں رہتی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ ایک نئی امت لے آتا تھا، ایک نیا رسول بھیج دیتا تھا۔ یہ کام ان کے ہاں صرف انبیاء کرتے تھے۔ ایک نبی گیا، پھر جب تک دوسرا نبی نہیں آئے گا اس وقت تک بس ٹھیک ہے، بگاڑ یا صلح جس طرح بھی چلتا رہا۔ ہمارے لیے چوتھا شکر یہ بھی ہے کہ ہمارے ذمے دعوت کا کام بھی اللہ نے لگایا، کہ وہی کام جو سابقہ امتوں میں اور سابقہ مذہبوں میں انبیاء کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر نبوت کو ختم کر دیا، لیکن کار رسالت ابھی باقی تھا۔ کار رسالت باقی تھا تو اس کا مطلب رسالت والا کام ابھی ہونا ہے قیامت تک۔ تو قیامت تک جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ بنتے چلے جائیں گے، ان میں سے وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ پھر یہ سمجھ بھی دے دے کہ وہ اس دین کے کام کو اپنا کام سمجھیں اور اس دین کی دعوت کو لے کر وہ آگے چلیں، تو گویا اس لحاظ سے داعی دین ہونے کے حوالے سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں حضور کا ضمیل ہونے کے اعتبار سے، حضور کا رفیق کار ہونے کے اعتبار سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیہاف پر اس دین کی دعوت کو آگے پہنچانے والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے کے طور پر جو لوگ اس کو لے کر آگے چل رہے ہیں، گویا ان پر یہ چوتھا شکر واجب ہے۔ اور آپ اس لحاظ سے بہت خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس زبان کے فہم کے لیے، اس زبان کو سیکھنے کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا، اور آپ کا یہ انتخاب
آپ کی کسی خوبی یا استحقاق کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ ذہن میں رہنا چاہیے۔ یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کا اپنا فضل ہے کہ اس نے آپ لوگوں کو چن لیا۔ تو جب یہ عربی آپ کی انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی اور یہ قرآن مجید کا پیغام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ اپنی آنکھوں سے ڈائریکٹ دل کی آنکھوں سے پڑھنے جوگے ہو جائیں گے، اور قرآن مجید جب اس فہم کی سطح پر آپ کے اندر اترے گا کہ جس کو اقبال نے کہا تھا کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ تو یہ ساری گرہیں جو ہیں، جب زبان کی گرہیں کھلیں گی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، تو یہ گرہیں جب کھلیں گی انشاءاللہ تو قرآن مجید اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم پر انشاءاللہ پھر کھلتی چلی جائے گی، اور اس کام کے کرنے میں ایک مزہ، ایک لطف، ایک سکون، ایک اطمینان اور ایک انکریجمنٹ جو ہے وہ انشاءاللہ آپ سب کو بھی حاصل ہوتی چلی جائے گی۔ انہی الفاظ کے ساتھ اس لیسن نمبر 12 الدرس الثانی عشرہ جو ہے، اس کے کانسیپٹس کو ہم دیکھیں گے۔ یہ بالکل حلوہ پوری قسم کا لیسن ہے۔ کانسیپٹس کے اعتبار سے اس میں صرف 2 باتیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلا کانسیپٹ اس میں ہے ایڈورب کا، اس کو کہتے ہیں مفعول فی۔ مفعول فی جو ہے یہ ایک ناؤن ہے، یعنی اسم ہوتا ہے یہ بھی، a noun denoting time of action۔ ایسا ناؤن جو کسی کام کے کرنے کے ٹائم کو ظاہر کرے وہ مفعول فی کہلاتا ہے۔ اور آسان بات کر دوں تو یہ کہ جس کو ہم اب تک ظرف و زمان کہتے رہے ہیں اسی کو جملہ فعلیہ کے اندر ایڈورب یا مفعول فی کہا جائے گا۔ رجع بلال یوم السبت، تو یہ یوما کو اس سے پہلے تو ہم سمپل کہتے ہیں کہ یہ یوم ظرف ہے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے ہم اس کو ظرف کہتے رہے، اب ہم اس کو کہیں گے یہ مفعول فی ہے کیونکہ جملہ فعلیہ، ظاہر ہے ایکشن فعلیہ جملے میں ہی پایا جائے گا۔ کب لوٹا بلال؟ ہفتے کے دن کو، تو یہ یوما جو ہے یہ مفعول فی کہلائے گا اس کی جگہ پہ۔ ذہبت الی السوق صباحا، جانا ایک کام ہے، ذہبت میں جاتا ہوں، میں گیا، فعل اور فاعل، الی السوق بازار کی طرف، یہ صباحا کیا چیز ہے؟ یہ مفعول فی کہلائے گا۔ تو پہلی بات ہم نے یہ کہی کہ جملہ فعلیہ کے اندر جس چیز کو اب تک ہم ظرف کہتے رہتے، اس کو جملہ فعلیہ میں جب وہ آئے گا تو اس ظرف کو ہم مفعول فی کہہ دیں گے۔ وہ اس کے ٹائم آف ایکشن کو بتائے گا کہ کون سا کام کسی نے کس وقت کیا ہے، تو اس کو مفعول فی کہتے ہیں۔ دوسری بات آپ جانتے ہیں کہ ان اور ان دونوں حروف ہیں اور حرف توکید و نصب کہلاتے ہیں نا، یہ اس فرق کے ساتھ کہ ان جملے کے شروع میں آتا ہے اور ان جملے کے درمیان میں آتا ہے۔ جملے کے درمیان میں ان اس وقت آتا ہے جب جملے میں قال یا اس کی اسناد میں سے کوئی فعل آ رہا ہو، یعنی جملے میں اگر کہیں کالا آ جائے تو پھر انا جو ہے وہ جملے کے درمیان میں بھی آ سکتا ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں قال انی عبد اللہ، دیکھیں جملہ کالا سے شروع ہو رہا ہے نا، کالا پہلے آ گیا، اب مجھے یہاں اگر کالا نہ ہوتا، اس سے پیچھے کچھ اور لگا ہوتا، پھر میں انا کہتا، انی کہتا، انی نہیں کہہ سکتا تھا۔ کوئی آپ سے پوچھے جی کہ انا تو فقرے کے شروع میں آتا ہے، درمیان میں تو انا آتا ہے، یہاں انا کیوں لکھا ہم نے؟ آپ کہیں گے کیونکہ جملہ اس سے پہلے کالا موجود ہے، کالا جب آ جائے تو پھر انا جو ہے یہ جملے کے درمیان میں بھی آ سکتا ہے۔
قال المدرس ان الامتحان سهل، قال فعل، المدرس فاعل، ان حرف توکید و نصب، الامتحان اسم و ان سهل خبر اس کی. سوال ہے ان درمیان میں کیوں آ گیا؟ اس لیے آ گیا کہ قال آ گیا. لیکن آپ کہتے ہیں اظن ان الامتحان سہل. اب دیکھیے اس کو میں انا نہیں لکھ سکتا تھا، اس لیے کہ اس سے پیچھے اگرچہ فعل آ رہا ہے لیکن وہ فعل کالا نہیں ہے، بہرحال اظنو ہے، اظنو ہے تو ان آئے گا. اظن ان الامتحان قریب، اظن ان الامتحان سہل، اظن ان الامتحان بعید صعب، اظن ان المدرس مریض. لیکن اگر کالا آئے گا اس سے پیچھے پھر انا نہیں آئے گا، پھر انا آئے گا. تو بس اس لیسن کے یہ دو ہی کانسیپٹس تھے. ماذا تفعلین یا ام احمد. اب دیکھیے اب فعل مضارع ہم نے کیونکہ پڑھا نا، اب فعل مضارع دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے ہر طرف سے آئے گا آپ کے پاس نا، اور آپ نے صرف اس کو پہچاننا ہے کہ یہ کون سا فعل استعمال ہو رہا ہے. ماذا کیا ہے؟ استفہام کے لیے. تفعلین فعل مضارع ہے، فاعل ہے، یا سے مراد ہے انتی، اور انتی سے مراد کیا ہے؟ ام احمد. یا کیا ہے؟ ام اسم المنادى منصوب اور مضاف، احمد مضاف الیہ. ماذا تفعلین یا ام احمد، یعنی what are you doing او mother of احمد. ہاں اب دیکھیے کیونکہ یہاں یا نہیں ہے اس لیے ام احمد آیا، مضاف مضاف الیہ، احمد کی والدہ کہہ رہی ہے. امسی. اب ہسو آپ نے نوٹ کیا، باحث یبحثو ہم نے کہا تھا اس کے ساتھ ہمیشہ ان کا پریپوزیشن آتا ہے. باحث یبحثو سے 5 in your pocket، وہ کون کون سے ہیں؟ یبحثو، تبحثو، تبحثو، ابحثو، نبحثو. ان میں سے یہ ابحثو آ رہا ہے. ابحثو کا فاعل انا، ابحثو فعل مضارع ہے مرفوع بالضمہ. ان الدوائی جار مجرور، الذی نمبر 1. نمبر 2 یہ نعت ہے الدوائی کی. آگے جملہ فعلیہ جو ہے یہ صلۃ الموصول کہلائے گا. جی اخذ کون سا؟ کسی کے دوسرے کے کہہ دینے سے مضارع نہیں بنے گا، مضارع ہوگا تو بنے گا، نہیں تو نہیں بنے گا. اخذ تو آ رہا ہے، اخذ تو فعل ماضی ہے، تو فاعل ہے اور ہو مفعول بہ ہے. اخذ تو ہو، میں لیتی ہوں نہیں، میں نے لی تھی. من المستشفى ہاسپٹل سے، سے یسٹرڈے. ابحث عن الدوائی الذی اخذتہ من المستشفى سے. اخذت میں تو جو ہے یہ الذی کا عائد بھی ہوگا، الذی کا فاعل تو یہ اخذہ کا ہے نا. میں دوائی ڈھونڈ رہی ہوں، کون سی دوائی؟ وہ جو میں نے لی تھی ہاسپٹل سے کل. جی عجب صاحب. علی نہیں، علی المکتبی، مکتبی، ہوا علی المکتب فی غرفتی، ہوا مبتدا، علی المکتب شبہ جملہ خبر، فی غرفتی یہ بھی جار مجرور، اور پھر غرفتی مضاف مضاف. اس نے کہا وہ میرے کمرے میں میز پر پڑی ہے. کیف حالو نہیں، حالو کا کیوں؟ وہ امہ احمد سے پوچھ رہا ہے، وہ مؤنث ہے.
کیف حالو کی نہیں، زبر دی ہوئی ہے تو آپ کسرہ کر لینا اس کو، مس پرنٹنگ ہو سکتی، کیونکہ اموں سے بات ہو رہی ہے نا، وہ مخاطب آپ کی مؤنث ہے. تو کیف حالکی الیوم، کیف استفہام کے طور پر آیا، خبر ہے، حالو مبتدا مضاف، کی مضاف الیہ، الیوم ظرف، لعلکی احسن، لعلک الیوم احسن، ہوپ فلی. یہ لعلہ کون سا ہے؟ الترجی یا الاشفاق؟ لعلہ کے ہم نے کہا تھا دو معنی ہوتے ہیں، ہوپ اور فیئر. جب ہوپ کے ساتھ آتا ہے تو اس لعلہ کو لعلہ الترجی کہتے ہیں، اور جب خوف کے ساتھ آتا ہے، فیئر کے ساتھ، تو الاشفاق کہتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں لعلہ کی الیوم احسن، تو یہ الترجی ہے. اور کی کیا ہے؟ اسم لعلہ فی محل نصب، الیوم ظرف، احسن خبر، خبر لعلہ. جی محی الدین صاحب. ام احمد، ہاں دیکھیے یہ ہے تربیت. جب آپ بہتر ہیں تو پھر کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. انا کیا ہے؟ مبتدا، الیوم ظرف، احسن اس کی خبر، پھر الحمد مبتدا، للہ جار مجرور، شبہ جملہ خبر. جی اپنا جبار صاحب. متى تذهبین الی المستشفى، متى ظرف، تذهبین. ویسے اب کیونکہ یہ جملہ فعلیہ ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو مفعول فی کہہ دیں، لیکن آپ کی پریکٹس کیونکہ ظرف کے ساتھ ہے تو بے شک ظرف بھی کہتے رہیں، کوئی حرج نہیں ہے. تذهبین مجزوم، مرفوع ہے، اور بثبوت نون، فاعل یا سے مراد ہے انتی، الی المستشفى جار مجرور. ہاں متى تذهبین الی المستشفى، تم کب جاؤ گی ہاسپٹل؟ ام احمد. سأذهب، اب دیکھیے کیونکہ اس نے پوچھا نا متى تذهبین، کب جاؤ گی، اب اس نے ڈیفینیٹ کر کے بتانا تھا کہ کب جاؤں گی، تو اس نے سین کے ساتھ اس کو استعمال کیا، سأذهب بعد ساعة انشاءاللہ. سین کیا ہے سر؟ حرف و استقبال. اذهب مرفوع بالضمۃ، فاعل انا فاعل، بعد ظرف یا مفعول فی، اور ساعت مضاف الیہ انشاءاللہ. جی عجب صاحب. مع من تذهبین، مع کیا ہے؟ ظرف. من کیا ہوگا پھر؟ اسم استفہام ہے عاقل کے لیے، لیکن مع من، مع ظرف ہے تو من کیا ہوگا؟ اسم ہے، تو اسم کس حالت میں کھڑا ہوا ہے؟ مع کے بعد کھڑا ہوا، ظرف کے بعد کھڑا ہوا. ظرف کے بعد آنے والا اسم کیا ہوتا ہے؟ ظرف کے بعد آنے والا اسم مضاف الیہ. تو من جو ہے، اور مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. اس کا مطلب من جو ہے اگرچہ یہ مبنی ہے لیکن یہ مجرور کی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے، تو مع من ہم کہیں گے ظرف مضاف الیہ ہے. تذهبین فعل مضارع مرفوع بثبوت نون، یا فاعل اس میں انت، یعنی تو کس کے ساتھ جائے گی. جواب پڑھیں. سأذهب مع احمد. اب دیکھیے اگر احمد نہ ہوتا نا، یہ جان بوجھ کے بولا ہے، اگر اس کی جگہ خالد ہوتا تو سمپل لکھا ہوتا سأذهب مع خالد، لیکن احمدہ کیونکہ یہ ممنوع من الصرف ناموں میں سے ہے،
اس لیے یہ احمدہ مجرور ہے لیکن فتح کے ساتھ. ساذهب میں سین کیا ہے؟ حرف استقبال. اذهب مرفوع بالضمۃ فاعل انا مع مفعول فی یا آپ کہہ لیں ظرف اور احمدہ مضاف الیہ ایڈورب کی طرف. تعرفین الطبیبۃ ہاں الیہا امسی. تعرفین الطبیبۃ التی ذهبت الیہا امسی. حرف استفہام حمزۃ الاستفہام یا حرف استفہام. تعرفین فعل مضارع مرفوع ہے بثبوت نون یا فاعل اس میں. الطبیبۃ کیا ہے؟ مفعول بہ. مفعول بہ منصوب ہوتا ہے نا, الطبیبۃ منصوب آ گیا. التی اسم الموصولہ ہے واحد مؤنث کے لیے. التی اسم الموصول ہے واحد مؤنث کے لیے. ذہب تی یہ جملہ فعلیہ صلۃ الموصول ہے. ذہب فعل ہے, تی فاعل ہے, الیہا جار مجرور ہے, امسی ظرف ہے. وہ اس نے کہا کہ جس کے پاس تو کل گئی تھی اس ڈاکٹر کو جانتی ہے تو اس نے کیا کہا؟ اعرفھا. تعرفین یا تعارف دونوں کا جواب جب آپ دیں گے تو عارفوں کے ساتھ دیں گے. پچھلے لیسن میں ہم عارف تعارف کہتے رہے ہیں کیونکہ وہ مذکر کے ساتھ بحث کر رہا تھا. یہ مؤنث مخاطب کے ساتھ بحث کر رہا ہے. فرق اتنا ہی دونوں میں نا. تو عارف نہیں, پہلے اس کو کریں نا. عارفھا. عارف کیا ہے؟ فعل مضارع مرفوع بالضمہ فاعل انا اور ہا مفعول بہ. یس آئی نو ہر, میں جانتی ہوں اس کو. اسمہا سعاد. سعاد اسم مبتدا اور مضاف, ہاں مضاف الیہ. الدکتورۃ اس کی خبر, سعاد بدل. اس کا نام ڈاکٹر سعاد ہے. ہاں یقولون ہاں یہ انا تو ہمیشہ فکر کے شروع میں آتا ہے یا درمیان میں. انا کیوں آگا؟ درمیان میں تو انا آنا چاہیے تھا. کالا سے یقولون بنا, یعنی کالا کا ڈیریویٹو کھڑا ہوا ہے مضارع میں, اس لیے درمیان میں انا آ سکتا تھا. یہ جملہ صرف اس لیے لایا گیا. یقولون کیا ہے؟ فعل مضارع مرفوع بثبوت نون فاعل واو. ان حرف توکید و نصب. ہا اسم و ان منصوب. احسن اس کی خبر ہے اور احسن و طبیبۃ مضاف مضاف الیہ ہے. فی المستشفیٰ جار مجرور. احسن نوٹ کریں افعلو کے وزن پر ہے اور بعد میں آنے والا اسم ڈائریکٹ مجرور ہو رہا ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے, لہذا یہ سپرلیٹو ڈگری ہے. یعنی یقولون لوگ, گویا کہ لوگ کہتے ہیں انہا احسن طبیبۃ فی المستشفیٰ, شی از دا بیسٹ ڈاکٹر ان دا ہاسپٹل. یعنی شی از ناٹ ون آف دا بیسٹ, شی از دی بیسٹ. سپرلیٹو ڈگری ہے. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله